جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی، بہت ساری باتیں جنت کے حوالے سے آپ کے روبرو آ چکی ہیں، جیسے کہ آپ کا ٹکٹ ہونا، یعنی آپ کا ایمان والا ہونا، پھر جنت کا پتہ لگانا، اس کے دروازے سے داخل ہونا، اور جنت کے دروازے سے داخل ہو کر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہوں گے جنتی، ان کے درجات کے حوالے سے، درجات کے تعلق سے، ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے جنت کے اندر ان کا محل دے دے گا۔ تمام لوگوں کو جنت کے اندر محل ملے گی، تمام لوگ اس محل میں رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کا جو گھر ہے، میں نے اس کے بارے میں تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے اور کس طریقے کا گھر ہمیں عطا کرے گا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ گھر اتنا عالی شان ہو، سونے اور چاندی کا بنا ہوا گھر، اور ہمارے کپڑے وہی پرانے گندے میلے، اور ہم فرنیچر کی طرح اس گھر کے سامنے کھڑے ہوں تو کتنا برا لگے گا۔ یہ صحیح ہے کہ جنت کا جو گھر ہے وہ آپ کو اتنا بہتر ملے، اور آپ کا کپڑا وہ سیدھا ہو، آپ کا کپڑا پرانا ہو، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، بلکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کے اندر محل دیا ہے، جیسا آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا، جیسے آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اس لحاظ سے جنت کے اندر آپ کو کپڑا بھی پہنایا جائے گا۔ کیسے پہنایا جائے گا اور کپڑا کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنتیوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، جہاں پر یہ بتایا کہ جنتیوں کو محل ملے گا، وہیں پر جنتیوں کے کپڑے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ ایک جنتی کو کپڑا کیسا ملے گا، کس طریقے کا کپڑا ایک جنتی کو پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق۔ اے لوگوں، جب آپ کو بہتر سے بہتر گھر مل جائے گا، جنت کے اندر آپ کو محل مل جائے گا، جنت کے اندر آپ کو کوٹیاں مل جائیں گی، تو آپ کا کپڑا بوسیدہ نہیں ہوگا، آپ کے کپڑے پھٹے اور پرانے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین تمام جنتیوں کو اس کے شان کے مطابق کپڑا پہنائے گا۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق۔ تمام جنتیوں کو ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ریشم کا کپڑا آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے خصوصاً مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام کیا ہے نا۔ ہم ریشم کا کپڑا دنیا کے اندر نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں تبریز، خوبصورت، بہتر سے بہتر ریشم کا کپڑا ہمارے لیے بنائے گا، اور ہمارے جسم پر ہم اسے زیب تن کریں گے، اسے پہنیں گے۔ اور اس کپڑے کے تعلق سے کیسا کپڑا ہوگا، کتنا عالیشان ہوگا، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک ریشمی لباس آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
دیکھنے لگتے ہیں، اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، صحابہ کرام عاشاس کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہتر کپڑا، اتنا بہتر ریشم کا لباس، اس طریقے کا کپڑا آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسا کپڑا کبھی ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ چیز بیان فرمائی، اے میرے صحابہ کرام، یہ کپڑا تو کچھ بھی نہیں ہے جس کپڑے کی آپ تعریف کر رہے ہو، یہ کپڑا اس کپڑے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا۔ اے میرے صحابہ کرام، کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر جنتی داخل کر دیے جائیں گے، میرے صحابی سعد بن معاذ کو جو کپڑا دیا جائے گا، جو رومال دیا جائے گا، اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ بلکہ یہ کپڑا اور دنیا کے تمام خوبصورت کپڑے بھی ملا دیے جائیں تو اے میرے صحابہ، جانوروں کی جنت کے ریشم کے کپڑے کے ایک فر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ بات تھوڑا اچھا کپڑا، اچھی کوالٹی کا جو کپڑا پہنتا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں دکھاتا ہے۔ کہہ رہے مولوی صاحب لیا ہم چاہے 45 روپیہ میٹر، بہت مہنگا کپڑا ہے، اپنی تعریفیں کراتا ہے کہ اس طریقے کا کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے، ایسے لباس ہم نے سے بھی تن کیے ہوئے ہیں۔ اور ذرا سوچئے کل قیامت میں، اللہ قیامت کے دن جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے، آپ کا کپڑا کس طریقے کا ہوگا، کتنا عالیشان کپڑا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، صرف کپڑا ہی نہیں، جنت کے اندر صرف آپ کو کپڑا ہی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو سرداروں کی طرح، شہزادوں کی طرح سجائے گا، کیونکہ محل تو شہزادوں کی طرح ہوں گے نا۔ آپ کی وہ کوٹھیاں، آپ کی وہ بنگلے جو اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو عطا کر رہا ہے، وہ تو راجا مہاراجاؤں کے گھروں سے بھی بہتر گھر ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر راجا اور مہاراجا، شہزادوں کی طرح ان سے بہتر طریقے سے آپ کو سجائے گا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ریشم کا کپڑا پہنایا، اور آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، لباس پہنایا جائے گا ان کی زینت کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ان کے جسم پر بہت سارے زیورات بھی اللہ رب العالمین انہیں پہنائے گا، اور وہ زیورات کیسے ہوں گے؟ یُحَلَّوْنَ فِیہا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو سونے کا کنگن پہنائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیو، سونے کا کنگن، جیسے ریشم حرام ہے، اللہ رب العالمین ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ہمارے اوپر سونا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر حرام کیا ہے، کل قیامت کا جب دن ہوگا، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں سونے کا کنگن پہنائے گا اور ہمیں پوری طریقے سے سجائے گا، شہزادوں کی طرح بنائے گا، تاکہ اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لائق ہو جائے، اس گھر کے شایان شایان آپ کی بھی شان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے آپ کو سجائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ جنت کے اندر جب اللہ رب العالمین آپ کو شہزادوں کی طرح سجا رہا ہوگا، راجا اور مہاراجاؤں کی طرح آپ کو مزین کر رہا ہوگا، تو ذرا سوچئے کہ تمام لباس راجاؤں کے جیسے ہوں اور سر پر تاج نہ ہو، کتنی بڑی ناکامی کی بات ہوگی۔ ہونا چاہیے تاج نا۔ اگر ہمارے لباس شہزادوں کی طرح ہوں، اگر راجاؤں کی طرح ہمارے لباس ہوں، تو تاج بھی ہونا ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تاج سب کو نہیں ملے گا۔ تاج
سب کو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمام چیزیں جنتیوں کو پہنا دی جائیں گی. تاج کا مسئلہ ہے دیکھنے میں بالکل راجا لگے, دیکھنے میں بالکل ایک عورت رانی کی طرح ہو, لیکن میرے بھائیوں تمام لوگوں کو تاج نہیں پہنایا جائے گا. تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا, اس کو سیکھا اور سکھایا, وعمل به اور اس پر عمل کیا, البس والداه یوم القیامت. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو سجا رہا ہوگا, ان کے باپ اور ماں کے اوپر ان کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا. اور تاج کس چیز کے ہوں گے؟ تاج من نور, نور کا تاج پہنایا جائے گا. اور ایک دوسری روایت ہے البس یوم القیامت تاج من نور. جو شخص خود قرآن پڑھنے والا ہو, خود قرآن کا عالم ہو, قرآن سکھلانے والا ہو, قرآن پر عمل کرنے والا ہو, اس کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن تاج پہنائے گا, اور وہ تاج نور کا تاج ہوگا. تو میرے بھائیوں تاج سب کو نہیں ملیں گے, بلکہ جو قرآن کو پڑھنے والا ہو. ہماری اور آپ کی زبان میں اگر کہہ دیا جائے تو حافظ قرآن. اللہ اکبر. جنت کے تذکرے میں حافظ قرآن کا بھی ذکر آیا ہے. کون حافظ قرآن؟ وہ جس کی آپ عزت نہیں کرنا چاہتے. کون حافظ قرآن؟ جس نے اپنی زندگی کے وہ ایام جو کھیلنے میں گزارنے چاہیے, جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے میں وقت گزارنے کے لائق جو وقت ہوتے ہیں, ان ایام کو جا کر مدرسے کے ہاسٹل میں بتایا ہوگا. وہ ایام کی بچپن میں اسے بہتر سے بہتر کھانے ملنے چاہیے تھے, لیکن نہیں میرے بھائیوں. اپنے گھروں کی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر مدرسوں میں جا کر جس نے مدرسے کی زندگی میں وہ چاول جس کے اندر کیڑے ہو, وہ دال جس میں دال نام کی چیزیں نہ ہو, وہ سبزیاں جس کے اندر ہلدی اور نمک تک نہ ہو, ایسی زندگی گزار کر جو حافظ قرآن بنا ہوگا, کل قیامت کے دن آپ کو لباس تو پہنایا جائے گا, آپ کے ہاتھوں میں کنگن تو پہنا دیے جائیں گے, لیکن سنو اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہو یا آپ کا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے تو شہزادوں والی جو مکٹ ہوگی, جو تاج ہوگا, اس سے آپ محروم کر دیے جاؤ گے. میرے بھائیو ذرا سوچو, آج تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہی نہیں چاہتے ہو. بات وہی ہے مولوی صاحب کھائے گا کیا؟ تو مولوی صاحب کا بھی وہی جواب کہ مولوی صاحب کھا کے جو زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا بیٹا بھی وہی کھانے کو پائے گا. میرے بھائیوں بڑی ضرورت ہے کہ آج ہمارے محلے میں اور ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک عالم دین, ایک حافظ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہر گھر کے اندر حافظ ہونے چاہیے. ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے تاکہ کل قیامت کے دن جب جنت میں آپ کو راجا اور مہاراجاؤں کی طرح گھر ملے تو آپ کا حلیہ بھی راجاؤں کی طرح ہو. جب جنت کے اندر آپ کے بیٹے کو راجا اور مہاراجا کی طرح جنت میں گھر مل جائے تو آپ کے بیٹے کے سر کے اوپر بھی تاج رکھا جائے. ارے وہ تاج جو نور کا تاج ہے, وہ تاج جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا تاج ہوگا جس طریقے سے آج سورج میں روشنی دے رہا ہے, اس سے زیادہ چمکتا ہوا یہ تاج ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں خود بھی حافظ بنو اور اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے آپ حافظ قرآن بناؤ. حفاظ کی آپ عزت و ادب کرو, اپنے بچے کو عربی تعلیم میں ماہر بناؤ تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو پچھتانا نہ پڑے. تو میرے بھائیوں یہ کپڑوں کی بات ہو گئی.
اب جنت میں آگے بھی بڑھنا ہے۔ جنت میں کپڑے ملے، گھر ملا، اب ایک انسان کو جب گھر مل گیا ہے تو کھڑا تو نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں اسے بیٹھنا ہوگا، لیکن حلیہ تو راجاؤں والا ہے، کہاں بیٹھے گا؟ مسجد علی کی جو کرسی ہے اس پہ ٹیک لگا کے نہیں، وہ جنت کی کرسیاں ہوں گی، جنت کی مسندیں ہوں گی۔ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جب لباس پہنا دیا جائے گا، پوری تیاری ہو جائے گی، اب یہ جنتی جا کر اپنے محل میں، اپنے کوٹھیوں میں، اپنے بنگلوں میں بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ کل قیامت کے دن ان جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین اونچی اونچی مسندیں بنائے گا، مسندیں بنی ہوں گی، اس پر وہ بیٹھے گا، آگے جام رکھا ہوا ہوگا اور پیچھے سے تکیہ رکھا ہوا ہوگا، وہ تکیہ جسے ہم گاؤں تکیہ بھی کہتے ہیں وہ بھی رکھا ہوا ہوگا، اور بیٹھے گا کس طریقے سے؟ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ان مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں، مسندوں پر ٹیک لگایا ہوا ہے، آگے جام رکھے ہوئے ہیں، جو من گئے کھا پی سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات کہی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں کا موسم ایسا ہوگا کہ نہ آپ کو سورج کی تپش لگے گی، نہ آپ کو گرمی لگے گی، نہ آپ کو زیادہ ٹھنڈک لگے گی، بلکہ وہ سہانا موسم ہوگا، بہتر موسم ہوگا۔ اور اب آپ جب وہاں پر بیٹھیں گے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین کھانے کی تیاری کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان بن کر جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے آپ مہمان ہوں گے۔ اب آپ کے پاس کھانا آنے والا ہے، یہ کھانا لانے والے کون ہیں اور ان کے برتن کس طریقے کے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی بھی وضاحت کی ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اپنے ہاتھ میں سونے کا، اپنے ہاتھ میں چاندی کا، اپنے ہاتھ میں کانچ کا گلاس، کانچ کا برتن، سونے کا برتن، چاندی کا برتن لا کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب جنتیوں کے پاس اس چیز کو لائیں گے، انہیں جام پلانے کے لیے، انہیں کھانا کھلانے کے لیے لایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ کے اندر جب میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کی عمر جو کرے گا وہ 30 یا 33 سال ہوگی، یعنی چاہے چھوٹا سا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، کل قیامت میں جب جنت میں داخل ہوگا تو 30 سے 33 سال کی عمر کے بیچ میں ہوگا، یا 30 اور 33 دونوں سالوں میں سے کوئی ایک عمر اس کی ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے آئیں گے کہاں سے؟ فضل الرحمان بھائی نے مجھ سے سوال بھی کیا، آپ اتنے سارے لوگ 30 اور 33 کی عمر کے ہوں گے تو یہ چھوٹے بچے کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائیو، ایک حدیث ہے، شاید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین تو یہ کفار کے بچے ہیں جو چھوٹے میں بچپنے میں جن کا وفات ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں جہنم کی ایندھن میں مت ڈالنا، یہ معصوم بچے انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہیں؟ تو اس حدیث کو لے کر بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ کفار کے بچے ہو سکتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، اور علماء کرام نے ایک تطبیق یہ نکالی ہے
کہ جنت کے اندر جو بچے ہوں گے وہ اللہ رب العالمین وہی بنائے گا، یعنی ان کو وہی پیدا کرے گا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اس پر پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو کوئی بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے، تو وہ آپ جب اپنے عورتوں سے، اپنے خاتون سے مجامعات کریں گے اس وقت بچے نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ بچوں کا بنانا، بچوں کا پیدا کرنا جیسے اللہ رب العالمین حوروں کو بنائے گا اس طریقے کا اللہ رب العالمین اس طریقے سے بچوں کو بنائے گا، اور وہ بچے آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اب آپ کے سامنے سونے کا، چاندی کا، اچھے اچھے کانچ کے گلاسوں کا برتن رکھا ہوا ہے، آپ مہمان ہو، آپ کے لیے اسٹارٹر آئے گا۔ جیسے آج دنیا کے اندر اسٹارٹر آتا ہے، فرائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے بہت سارے کباب ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا دربار ہے، آپ کے لیے بہتر سے بہتر اسٹارٹر آئے گا، ایسا جو آپ نے کبھی کھایا بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کے لیے کھانا آئے گا تو اسٹارٹر ہوگا اللہ رب العالمین مچھلی کی کلیجی ایک جنتی کو پیش کرے گا۔ آج دنیا کے اندر مشکل سے کوئی کھایا ہو، ورنہ مچھلی کی کلیجی کسی کو کھانے کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی کلیجی ہوتی ہے، آپ اس کو کتنا خریدیں گے، کتنا بنائیں گے، نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے مچھلی کی کلیجی اسٹارٹر جو ہوگا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اس سے آپ اپنے کھانے کی شروعات کریں گے، اور آگے جو چیزیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، آپ کھاتے رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کھا رہے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں، بریانی، قورمہ، جو چاہیں گے وہ سب نمکین چیزیں ہیں، کیا میٹھا بھی ہوگا؟ میٹھے میں بھی کچھ ہونا چاہیے نا، صرف نمکین نمکین رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میٹھی چیزیں بھی ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے اس چیز کو بھی پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کا کھانا کھا رہے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا صرف ان کے لیے قورمے اور مچھلیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا صرف ان کے لیے صرف بریانیاں اور نمکین اور سالن والی چیزیں ہوں گی، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے میٹھے کھانے کا بھی انتظام کرے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں گے آپ کو اللہ رب العالمین میٹھی چیزیں یعنی پھل بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور جب لوگوں کے سامنے پھل کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا، جب جنتیوں کے سامنے بہت سارے پھل لا کر رکھ دیے جائیں گے، جنتی سوال کریں گے کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ کیلے ہیں، یہ انگور ہیں، یہ آپ کے یہاں پر جو نام ہوتا تھا پستے اور بادام ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس چیز کا نام سنیں گے جنتی ان لوگوں سے جواب دے رہے ہوں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نے اپنے دنیا کے اندر بھی کھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بھی انگور ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی کیلے، سیب اور امرود ہوتے ہیں، لیکن صرف نام ایک جیسا ہوگا، نام یہاں کا نام جو ہے وہاں بھی رہے گا، لیکن فرق بہت ہوگا، کوئی مشابہت نہیں ہوگی ایک دونوں میں، صرف نام کی مشابہت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ يُشَبِّهُهَا فِي الدُّنْيَا، کہ جنت کے اندر جو چیزیں ہوں گی نام کے علاوہ ان میں کسی بھی چیز کی مشابہت نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں
ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں انی رأیت الجنہ، اے لوگوں مجھے جنت کو جب دکھایا گیا، فتناولت منہا نقودا، میں نے وہاں سے انگور کھائے، ولو اخذته لاکلتم ما بقیت الدنیا، اور سنو جنت کا جو انگور ہوگا اگر میں اس کو توڑ لیا ہوتا، اس کو دنیا کے اندر لایا ہوتا تو پوری دنیا جب تک دنیا قائم رہتی، جب تک دنیا باقی رہتی، کھاتے رہتے وہ انگور ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ ایسا انگور ہوگا وہاں کا۔ یہاں کا انگور ختم ہو جاتا ہے، 1 کلو لاؤ گے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، 2-4 لوگ ہیں تو 5 منٹ چلتا ہے، لیکن وہاں کا ایک ہی انگور، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں لے کر آ جاتا اس دنیا میں تو جب تک یہ دنیا باقی رہتی تب تک آپ کھاتے رہتے لیکن یہ ختم نہ ہوتے۔ تو میرے بھائیوں کوئی مشابہت نہیں ہے دنیا کے اور جنت کے پھلوں میں، بلکہ صرف نام کی مشابہتیں ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بیان فرمایا تو میرے بھائیوں ایک چیز ہمیں اور معلوم ہونا چاہیے، کھانے جو ہیں دنیا کے اندر اگر آپ بات کر لیں، آپ کہیں جائیں تو ایک محدود حد تک، آپ شادی ہال میں جاتے ہیں اسٹارٹر لگانے والا اگر کہہ دیا جائے کہ 4 ہی لگانا تو 4 ہی کھا سکتے ہیں، 5واں آپ کے حصے میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب جنت میں آپ مہمان بن کر جائیں گے، وہاں پر آپ کھانا تناول کریں گے تو سنو وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں کا کھانا ایسا نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اگر ایک مہمان آ جائے، کوئی مہمان بن کر آیا تو ہم پہلے دن اچھی سے اچھی چیزیں اس کے لیے بنائیں گے، مٹن قورمہ، بریانی، پلاؤ، بیف کا گوشت، فرائی، جتنے آئٹم ہوں گے بنیں گے ایک ٹائم میں، دوسرے ٹائم میں مٹن ختم، پھر گوشت ختم۔ کبھی ایسا رہے گا کہ اگر وہ کئی دن تک رہ گیا تو دال چاول پر اور وہ چیزیں جو آپ کے گھروں میں بن رہی ہیں اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن جنت میں جنت کے جو مہمان ہوں گے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہاں کے پھل ایسے ہوں گے، وہاں کا کھانا اتنا ہوگا کہ آپ کو منع نہیں کیا جائے گا، آپ کو روکا نہیں جائے گا، وہ پھل ختم ہونے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی مرضی کہے کہ آپ کھاؤ تو کھا سکتے ہو، آپ کی مرضی کہے آپ رک جاؤ تو رک سکتے ہو، لیکن وہاں کے کھانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو اس طریقے کا کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد ہمیں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پانی میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے انہیں پانیوں کی بھی ضرورت پڑے گی، انہیں کچھ ایسے مشروبات کی بھی ضرورت پڑے گی جس کو پی کر وہ اپنے پیاس کو ختم کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے کون کون سی چیزیں ہوں گی، مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ لوگ جو متقی ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے پاس جو پانی لایا جائے گا اس کے اندر کبھی مہک آنے والی نہیں ہے، کبھی وہ پانی خراب ہونے والا نہیں ہے، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایک شراب کا ہوگا، شراب کی نہر ہوگی، شراب بھی اسے دیا جائے گا، اور شراب ایسا ہوگا کہ اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا بلکہ اس کا دماغ اور اس سے بہتر ہو جائے گا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور وہاں پر ایسی دودھ ہوں گے جن کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا، ان کا رنگ کبھی بدلے گا بھی نہیں، اور آخر میں جو آخری چیز آپ کو پینے کو ملے گی وانہار من عسل مصفی، آپ کے لیے پینے کا جو سامان ہوگا وہ شہد بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہ آخرت میں 4 چیزیں ہیں، آج دنیا میں بھی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہیں
پینے کے بہت سارے سامان ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا جو سامان ہے دنیا کے سامان سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پانی ایسی ہوگی کہ وہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، اس کے اندر ذائقہ اس کا رنگ یا اس کے اندر مہک نہیں آنے والی۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لیجیے مسجد علی میں روزانہ بدبو دیتا پانی، ہم رہتے ہیں ہمیں پتا ہے ٹھیک سے پانی نہیں آتا ہے، کبھی خرید کے پینا پڑتا ہے، کبھی پیاسے رہنا پڑتا ہے۔ ایسے پانی کی یہاں پہ سویدھائیں، اور شاید پورے راتوڑی کے اندر ایسا معاملہ ہوگا کیونکہ خراب پانی آتا ہی ہے۔ اور دوسری چیز دودھ، آج ہم دودھ رکھتے ہیں اگر تو اس میں کھٹا پن آ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کا دودھ خراب ہونے والا نہیں۔ تیسرا شراب، دنیا کا شراب پی کر انسان ایسے ایسے واردات کرتا ہے، ایسے ایسے جرائم کرتا ہے جس کو سن کر گھنا جائے، لیکن جب آخرت میں وہ شراب پیے گا اس کا عقل ٹھکانے آ جائے گا، اس کو مزہ آ جائے گا، اس کو بہت اچھا لگے گا۔ اور تیسری چیز شہد ہے، وہ شہد جو دنیا کے اندر شاید وہ لوگ جنہوں نے ٹھسے کاٹے ہوں اپنے ہاتھوں سے، جا کر شہد کو شہد کے چھتوں سے نکالا ہو، ان کو پیور ملے، اصلی ملے، اس کے علاوہ کسی کو اصلی نہیں ملتا ہے، سب کو ملاوٹ والا ہی ملتا ہے۔ لیکن وہاں پر تمام جنتیوں کو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اصلی شہد ہی ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں وہاں پر تمام لوگ کھا رہے ہوں گے، اور کیوں کھا رہے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندو، جنتیوں کھاؤ اس چیز کو، کس کے عوض میں؟ اس چیز کے عوض میں جو آپ نے دنیا کے اندر بھلائی کی ہے، جو نیکی کے کام کیے ہیں، اس کے عوض میں آپ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کو جنت کے اندر بہتر سے بہتر کھانے کو ملے، جنت میں رہنے کو ملے، تو بہتر اعمال کریے، اچھے اعمال کریے۔